अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नादीदा और पुरअसरार हस्ती की होलनाक रुदाद। जी बोले, वो मुझे पानी चाहिए था। मुझे लगता है तुम कमरे में पानी रखना भूल गई हो। मेरा गला खुश्क हो रहा है ना, प्लीज़ किचन से पानी तो ला दो। क्या है भाई, रात में भी चैन नहीं। जाओ अब खुद ही उठकर ले आओ। आपको पता तो है कि मुझे अकेले सुनसान जगह से किस कदर खौफ आता है, और ऊपर से ये तो घर है ही ऐसा। ना पापा ना, मैं तो नहीं जा रही। क्या है यार, इतनी डरपोक क्यों हो तुम? चलो उठो जाओ। अब एक तो मुझे प्यास लग रही है और ऊपर से तुम्हारी ये बहस। अच्छा दें जग, लाती हूँ आपके लिए पानी। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है घर में? बंदा एक आध लाइट जलती भी तो छोड़ सकता है ना। कौन सा लाखों में बिल आ जाना है एक लाइट से। डज 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 डज। कौन है? कैबिनेट के मुसलसल बजे चले जाने पर मैं हद दर्जे खौफज़दा हो चुकी थी और समझ नहीं आ रहा था कि बिला आखिर मामला क्या है, कौन है। डज 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 डज। कैबिनेट मुसलसल बजे चला जा रहा था। यूं महसूस होता जैसे इसके अंदर कोई कैद है जो बाहर आने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश में महव है। खैर, अल्लाह अल्लाह करके मैं उस कैबिनेट की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन कैबिनेट के बिल्कुल पास जाकर भी दिल में एक डर मुसलसल मुझे डराए चला जा रहा था कि आखिर इसमें है क्या। अल्लाह का नाम पढ़कर उस कैबिनेट के दरवाजे को मैंने अपनी जानिब खींचा ही था कि अंदर मौजूद उस खौफनाक मखलूक ने मेरी सांस निकाल दी और मैं अपने कानों पर हाथ रखे ज़ोरदार आवाज़ से चिल्लाई, अरे अरे क्या हुआ अमेरा? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? वो क्या? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? खैरियत है ना सब? वो वहाँ क्या? वो इस कैबिनेट में कोई है क्या? कैबिनेट में? हाँ, वहाँ कैबिनेट में उधर कोई है। अच्छा हटो, मैं देखता हूँ। पता नहीं किस चीज़ से डर गई हो तुम। नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज़ मुझे जाने दो। जब तक देखूंगा नहीं पता कैसे चलेगा कि क्या देख लिया है तुमने। हटो मेरे सामने से। क्या है यहाँ? यहाँ तो कुछ नहीं उमेरा। नहीं, अभी तो था। मैंने कहा ना यहाँ कुछ नहीं। आओ तुम खुद ही देख लो। नहीं। अरे क्या हो गया है यार? चलो आओ यहाँ। मैं आसिम के बार बार इसरार पर कैबिनेट की सिमत बढ़ी और आसिम को अपनी ढाल बनाकर कैबिनेट के अंदर झांका तो वहाँ सच में कुछ ना था। लेकिन जो मैंने देखा वो सिर्फ मेरा वहम भी ना था। वहाँ सच में कोई अंदर पाँव के बल बैठा खून आलूद चेहरा लिए मुझे देख रहा था। लेकिन अब तो यहाँ कोई नहीं है। वो बला अचानक कहाँ से गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी जानिब कमरे में पहुंचते ही आसिम मुसलसल मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहे थे। मैं सच कह रही हूँ आसिम, वहाँ सच में कोई गैर मर्रई मखलूक थी। आप हंस क्यों रहे हैं ऐसे? अरे भाई देखो ना, वो गैर मर्रई मखलूक भी तुम्हें देखते ही गायब हो गई। सोचो मेरा क्या हाल होता होगा जो मुसलसल तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। उससे तो तुम एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं हुई। आसिम, आप बहुत बुरे हैं। बताने का शुक्रिया मेरी प्यारी बेगम। अगले 2 दिन तो बड़े सुकून से गुजरे और उन 2 दिनों में मेरा डर भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मुझे अब यूं लगने लगा था जैसे वो सिर्फ मेरा एक वहम था और कुछ नहीं। लेकिन आज रात उस वहम ने हकीकत का रूप धारा। जब मैं रात गए लाउंज में थोड़ी देर बैठे अपने दिन भर की थकान को दूर करने में मसरूफ़ अमल थी तो अचानक किसी के चलने की धीमी धीमी सी आहट मुझे महसूस होने लगी, और उस आहट के साथ साथ वो पायल की झनकार सारे माहौल को खौफनाक किए चली जा रही थी। इस घर में मेरे और आसिम के सिवा कोई ना रहता था, तो यूं किसी की बजती पाजेब दिल में एक खौफ, एक डर को बढ़ावा दे रही थी। कौन है? आसिम, ये आप है ना? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? मैं भी डरने वाली नहीं। सीधा सीधा मेरे सामने आ जाएं और आकर ये बताएं कि ये किस चुड़ैल की पाजेब ले आए हैं आप अपने साथ। आसिम दूसरी जानिब से मुसलसल अपनी जानिब बढ़ती कदमों की आहट के सिवा जब कोई जवाब ना पाया तो मुझे सचमुच में डर लगने लगा।
کیونکہ عاصم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ میں کس قدر ڈرپوک انسان ہوں۔ اس لیے اگر وہ کوئی مذاق کر رہے ہوتے تو تھوڑی دیر میں ہی ہنستے کھلکھلاتے میرے سامنے آ جاتے، لیکن یہاں تو مسلسل خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے یہاں؟ یہ لائٹس کو کیا ہو رہا ہے؟ اف، یہ لائٹ بند کیسے ہو گئے؟ عاصم موم بتی کہاں رکھی تھی؟ ہاں یاد آیا۔ یا خدایا مدد فرما، آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ ہاں کچھ نہیں ہے یہاں، نہیں کچھ نہیں یہاں، یہ صرف میرا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ کافی دیر خود کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرتی میں موم بتی جلائے اپنے کمرے کی سمت بڑھی ہی تھی کہ اچانک کسی کو اپنے بالکل سامنے کھڑا پایا کہ جس کو دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے جلتی موم بتی گر چکی تھی اور ایک زوردار چیخ میرے حلق سے نکلی۔ کیسی ہو عمیرہ؟ ہا 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 ہا، ہمارے گھر میں تمہارا ویلکم، ہا ہا ہا، تم جانتی نہیں میں کب سے پیاسی ہوں، ذرا میرے پاس تو آؤ۔ نہیں یہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ وہی خوندار چہرہ، لمبے لمبے بال، نوکیلے ناخن، خون سی لال آنکھیں، بدبودار جسم، قدموں کو چھوتے لمبے بال، منہ سے نکلتے نوکیلے لمبے دانت۔ میرے پاس آؤ عمیرہ، شاباش آؤ میرے پاس، تمہارے وجود میں دوڑتا خون ہی میری پیاس بجھا سکتا ہے، مجھے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو پلیز۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور جسم بھی زمین بوس ہو جانے کو تیار تھا کہ اس کالی بلا نے میری سمت ایک اور قدم بڑھایا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ۔ اس کو اپنی اس قدر قریب دیکھ کر میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ عمیرہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عمیرہ آنکھیں کھولو اپنی۔ عمیرہ، یا خدایا کیا ہو گیا ہے عمیرہ کو؟ اسے اب اتنی رات گئے میں کہاں لے کر جاؤں؟ یہاں تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں اور باہر برف بھی بہت گری ہے آج۔ پڑوس میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی مل جائے۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد بلا آخر اگلے بندے نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، برخودار کون ہو تم؟ جی وہ میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں، وہ سامنے والے گھر میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں ہم۔ کیا کہا؟ اس سامنے والے گھر میں؟ جی درست سنا آپ نے، دراصل وہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، کیا آپ میری کچھ مدد کریں گے؟ بیٹا تمہارے حلیے سے تو تم کوئی شہری بابو لگتے ہو، اس لیے تم میری باتوں پر شاید یقین نہ کر پاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم جس گھر میں رہ رہے ہو وہ گھر نہیں بلکہ چڑیلوں کی آرام گاہ ہے۔ تم وہاں کیسے رہ سکتے ہو؟ کیا تم نے یہ گھر لینے سے پہلے اچھی طرح چھان بین نہیں کی تھی؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، لیکن پلیز آپ کچھ میری مدد کر سکتے ہیں، میری بیوی وہاں بے ہوش پڑی ہے، کیا یہاں قریب میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ بیٹا تمہیں ڈاکٹر کی نہیں بلکہ عقل کی ضرورت ہے اس وقت، عقل سے کام لو اور یہاں سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں ایک محترم عامل رہتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ عامل؟ میں آپ سے ڈاکٹر کا پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے عامل کا پتہ دے رہے ہیں۔ بیٹا اس وقت تمہیں اپنی بیوی کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے، باقی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر ان صاحب نے اپنے گھر کا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا، لیکن اپنی باتوں سے مجھے ایک عجیب پریشانی میں مبتلا کر گئے۔ اس وقت واپس گھر جانا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے میرے قدم خود بخود اس عامل کے گھر کی طرف بڑھنے لگے اور اس عامل کو سارے معاملے سے میں نے آگاہ کر کے اپنے لیے مدد کی درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں، اور ہم پھر اپنے گھر کی سمت بڑھنے لگے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی ہر جانب سے بدبو نے میرا استقبال کیا اور اس بو سے میرا سر پھٹنے لگ پڑا کہ عامل بابا میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا اپنی بیوی کو آواز دو۔ لیکن وہ تو بے ہوش پڑی ہے، اسے آواز دینے کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، زیادہ سوال مت کرو۔ جی بہتر۔ عمیرہ کسے پکار رہے ہو تم؟ ہا 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 ہا، تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ عمیرہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسی بول رہی ہو؟ کیا ہے یہ سب؟ کیا عمیرہ کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کیا کہا تم سے؟ میں رانی ہوں، یہاں کی رانی، اور اب اس جسم پر صرف میرا قبضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا خون پی کر ہی میری پیاس بجھے گی اب۔ ہا 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 ہا۔
یہ سب منظر مجھے خواب کی مانند لگ رہا تھا، ایک ڈراؤنا خواب، کیونکہ حقیقت تو یہ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سارے منظر کی حقیقت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب عمیرہ کے ایک ہلکے سے دھکے سے میں کافی دور جا لگا۔ اس دن مجھے اس مخلوق کی موجودگی کی حقیقت کا خوب اندازہ ہو چلا تھا۔ چھوڑ دے اس بچی کو، نہیں، کبھی نہیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس سے پہلے میں تیرا خون چوس لوں گی، تو بھی بچ کر نہیں جائے گا اب یہاں سے۔ مولانا صاحب جو میرے ساتھ آئے تھے مسلسل کلام الہی پڑھے جا رہے تھے اور اس خلائی مخلوق سے ہم کلام تھے۔ کئی بار اس مخلوق نے انہیں برا بھلا کہا، لیکن وہ ہر بار کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکے چلے جا رہے تھے، اور ایک دم سے پھر اس مخلوق پر قابو پاتے ہی مجھے بلا کر عمیرہ کے دونوں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھتے ہی باقی کا عمل کرنے لگے، لیکن اچانک سے بہت سی بلائیں ان کے بنائے گئے حصار کے باہر ہمارے ارد گرد گھومنے لگیں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سارے جسم سے جان نکلے چلی جا رہی تھی کہ عامل بابا بولے، بیٹا ان کی جانب مت دیکھو، اور کچھ بھی ہو جائے حصار سے باہر مت نکلنا۔ جی بابا۔ عاصم مجھے بچاؤ عاصم۔ رکو، یہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ اس بلا کا مکر ہے، تم دور رہو۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں نے کہا چھوڑ مجھے، چھوڑ دے مجھے۔ بیٹا وہ آگ سے جلتا دستہ مجھے پکڑانا۔ جی بابا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے کہا ہم تجھے نیست و نابود کر دیں گے، چھوڑ دے مجھے۔ تو اس بچی کو چھوڑ کر چلی جا یہاں سے، نہیں تو میں ابھی کے ابھی تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں نے کہا جا یہاں سے، نہیں تو میں تجھے جلا دوں گا۔ نہیں، آ اس قدر زوردار چیخ سن کر لگتا تھا کہ کان بہرے ہو جائیں گے۔ مسلسل کئی منٹ تک وہاں پر بلاؤں کی چیخو پکار مچی رہی، اور پھر اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ عمیرہ کو بھی ہوش آ گیا۔ عامل بابا نے عمیرہ پر دم کیا اور ساتھ ہی ہمیں ہدایت دی کہ صبح کے صبح ہی یہ گھر چھوڑ دینا۔ ہم اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہم نے ان عامل بابا کو، جو کہ ہمارے پڑوسی بھی تھے، رات کو اپنے پاس ٹھہرنے کے لیے کہا۔ صبح ہوتے ہی عامل بابا کا شکریہ ادا کر کے ہم نے نہ صرف اس علاقے بلکہ اس شہر ہی کو چھوڑ دیا، لیکن اس رات کا خوف آج بھی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس رات کا تصور بھی ہماری کتنی راتوں کی نیندیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عمیرہ اس علاقے سے نکلتے ہی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ہم اب اپنی زندگی اپنے اسی پرانے طرز پر خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن وہ دن ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے جو ہم نے وہاں گزارے تھے۔